اسلام کہ توحید کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، مگر آج یہی اسلام کئی فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ مگر یہ اسلام تقسیم کیسے ہوا، یہ جاننے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، امت مسلمہ ایک تھی، نہ ہی کوئی فرقہ تھا، نہ ہی کوئی تقسیم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے تھے، اور اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1,00,000 صحابہ کرام شریک تھے۔ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی اہم ترین تقریر فرمائی، جسے آج ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور اس تقریر کا سب سے اہم حصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی فرق نہیں رکھا۔ مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں۔ یہ وجہ تھی کہ تمام مسلمان ایک ہی نظریے اور ایک ہی مسلک پر تھے، ان میں کوئی دوسرا فرقہ نہیں تھا۔ حج کے تمام مناسک ادا کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو قافلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر رکا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور اپنی زندگی کی آخری تقریر فرمائی۔ اور اس تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات بتائی جو آنے والی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گئی، اور وہ یہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس تقریر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور تقریباً 4 ماہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کرام جمع ہوئے، جہاں انصار اور مہاجرین نے مشورہ کیا اور بلا جبر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ یہ امت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اجماع تھا۔ اس کے بعد اگلے دن مدینہ کے بہت سے اصحاب نے مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اس بیعت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور اہل بیت میں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ توحید کی نشر و اشاعت اور لشکروں کی تیاری میں پوری کوشش کی اور انہوں نے کسی پر زیادتی نہیں کی، تو حضرت علی نے ان سے مصالحت کرتے ہوئے 6 ماہ بعد آپ کی بیعت کر لی، کیونکہ اس سے اسلام کے متفرق ہونے کا خدشہ تھا۔ ایون کہ خود حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور میں فرمایا، ہم ابوبکر کو ہم سے افضل سمجھتے ہیں اور ان کی خلافت پر حق ہے۔ مسلمانوں کے اسی اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس وقت کی بڑی طاقتوں کو شکست دی، اور پھر مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ خلافت مزید بڑھ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس اسلامی سلطنت پر 12 سال حکومت کی۔ پہلے 6 سالوں تک مسلمانوں کی سلطنت کے کل 4 گورنر تھے، جن میں سے 2 حضرت عثمان کے خاندان بنو امیہ سے تھے اور 2 دیگر خاندانوں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے پہلے 6 سالوں میں کسی گورنر کو بھی اس کے عہدے سے نہیں ہٹایا، مگر اگلے 6 سالوں میں 2 گورنر کو ان کے عہدے سے ہٹا کر بنو امیہ کے بقیہ 2 گورنر بنائے۔ اسی موقع سے ایک یہودی نے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے اس اتحاد و اتفاق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس یہودی کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ عبداللہ ابن سبا نے اسلام تو قبول کیا، لیکن دل میں اسلام کا دشمن تھا۔ اس نے مصر، کوفہ، بصرہ اور شام کا سفر کیا اور لوگوں کے درمیان ولی اللہ مشہور ہو گیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن سبا نیکی کا حکم دینے والا ہے اور برائی سے روکنے والا ہے، اور جب وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا، ایون کہ لوگ اس کی مجلس میں آتے تھے اس کی باتیں سننے، پھر اس نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ خلافت کا اصل حق حضرت علی کا تھا، باقی 3 خلفاء نے ان پر ظلم کیا۔ رفتہ یہ زہر لوگوں میں پھیل گیا، اور ایک دن مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ پہلے قاتلین عثمان کو سزا دی جائے۔ بٹ ویٹ، صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ صرف سیاسی اختلاف تھا، نہ کہ ان کی آپس کی دشمنی تھی۔ نہ ہی اس وقت کوئی شیعہ مذہب تھا اور نہ ہی کوئی سنی گروہ تھا۔ اس سب کے صرف 30 سال بعد یزید بن معاویہ کا دور آیا۔ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شیعہ اور سنی تقسیم ہوئے، عقیدے کی صورت اختیار کرنے لگی۔ شیعوں نے کہا خلافت صرف اہل بیت کا حق تھا،
اور سنیوں نے کہا کہ خلافت کا انتخاب اہلیت کی بنیاد اور تمام مسلمانوں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ پر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت صرف اہل بیت کا حق ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد ہی اصل حقدار ہے خلافت کے، اور ان کے علاوہ باقی 3 خلفاء نے خلافت پر قبضہ کیا اور حضرت علی پر تشدد کیا۔ لیکن اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ خلافت صرف ایک خاندان کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ نئے خلیفہ کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر اور تمام مسلمانوں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ اور میرٹ کا یہ نظام دنیا میں بہترین ہے، کیونکہ اگر آج بھی دیکھا جائے تو دنیا میں سپر پاور اور کامیاب لوگ وہی ہیں جو اس میرٹ کے نظام کو فالو کرتے ہیں۔ ایون کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نظام کو فالو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے صحابہ کے مشورے سے کرتے تھے۔ امت کو اگر جوڑنا ہے تو ہمیں تاریخ کو درست طور پر سمجھنا ہوگا، اختلافات کو دشمنی نہ بنائی جائے، اہل بیت سے محبت بھی ایمان ہے، صحابہ سے عقیدت بھی سنت ہے۔ انہی اختلافات کی وجہ سے آج دنیا میں 88% سنی مسلمان ہیں اور 12% شیعہ ہیں۔